عثمان بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہمارا اس سے ایمان اٹھ چکا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے اور اللہ رزق بڑھاتا ہے باقاعدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے. جی ہم کہتے ہیں نہیں، رشتہ داروں سے ملیں گے صلہ رحمی کریں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا، اس سے اچھا ہے میں ڈبل شفٹ لگا لوں، اس سے اچھا ہے میں اپنے پیسے مزید کما لوں. اللہ کے نبی کے وعدے ایک طرف ہیں، ہمارا رویہ کیا کس ڈگر ہم چل پڑے؟ دیکھیں، جو رزق کے حوالے سے ہے نا، جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک لقمہ ہم ایکسٹرا نہیں کھا سکتے. صحیح یہ سب کا ایمان ہے. جو سانس لکھ دی ہیں، ایک سانس بھی ہم ایکسٹرا نہیں لے سکتے. صحیح بات. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں مجھے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں گیا. صحیح. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی وینٹیلیٹر پہ ہے. انہوں نے بتایا یہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ بے ہوش ہے. اچھا. لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک نالی لگی ہوئی تھی خوراک کی. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ دیکھیں، میں جس انداز سے دیکھ رہا ہوں نا، یہ بندہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ ڈیڈ ہے، یہ فیملی کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے. اچھا، جو اس کے پیٹ میں دنیا والے زبردستی وہ خوراک انجیکٹ کر رہے تھے، میرا بلیو یہ تھا کہ ابھی اس کا اس دنیا میں خوراک پڑی ہوئی تھی. یہ وہ بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، دنیا والے پھر بھی اس کے پیٹ میں انجیکٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک بھی لقمہ جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہم نے کھا کے جانا ہے. اب وینٹیلیٹر پہ کوئی شخص ہے تو اس کے پیٹ میں دنیا والے انجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی خوراک کھا کے جاؤ، ابھی رہتی ہے. تو جو ہمارے قسمت میں ایک لقمہ لکھ دیا گیا، جب ہم نے کھا کے جانا ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا. پھر کیوں ہم اس کے لیے لڑیں، کیوں مادہ پرست ہو جائیں؟ صحیح بات. نہ ہم ایکسٹرا سانس لے سکتے ہیں، نہ ہم ایکسٹرا کھا سکتے ہیں، جو قسمت میں ہے وہی لے سکتے ہیں. تو پھر ہم ان ساری چیزوں کے لیے بھائی کو قتل کیسے کر دیتا ہے؟ یہ تو ایک شیطان کا حملہ ہے، اور نفس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہر کام صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کا اپنا نفس بھی کئی بار شیطان بن جاتا ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے. صحیح بات ہے. اور جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے عثمان بھائی کہ بھائیوں کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے. جی بالکل. تو میں ایک سینٹینس پہ مجھے بڑا وہ انٹرسٹنگ لگا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ شیئر کرنا. جی. اور آگے جو ریزن انہوں نے بتائی نا، وہ یہ تھی کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. جی بالکل. تو یہاں پر بجائے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھائیوں کے خلاف نیگیٹو کر دیتے جی کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی یہ بھی تو سینٹینس ہو سکتا تھا نا کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی. لیکن بات ڈائریکٹ کی شیطان کی طرف کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں، مطلب مجھے یہ سمجھ لگی کہ ایک دروازہ چھوڑا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں، ایک سوچ کہ بھائیوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا ایک وہ رکھو. جی. لیکن جب ماں باپ ہی آپس میں بھائیوں کے مطلب ایک وہ حسد کریٹ کرے نا، کچھ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نا ایسا دیکھنے کو ملتا ہے عثمان بھائی کہ ماں باپ سے بھی کبھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ نا کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں، ایک کو زیادہ دیتے ہیں، ایک کو بالکل ہی جو لفٹ نہیں کراتے، تو پھر اس کے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں اولاد کے. تو میرے خیال یہاں پیرنٹنگ بھی درست ہونے والی ہے. ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے، رویہ بچوں سے اچھا رکھنا چاہیے. بلکہ یہی میں مزے کی بات ڈی ایس پی صاحب جن کے پاس میں بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے والد صاحب ہم سارے بھائیوں کو صاحب کہہ کے بلاتے تھے کہ بیٹا میرا یہ بیٹا میرا صاحب ہے، یہ بھی بیٹا میرا صاحب ہے. کہتے وہ بچپن سے والد کے ساتھ اتنی دوستی اور محبت، کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی. تو بچے کو جب آپ عزت دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بچہ ایک تو اچھا فیل کرتا ہے، دوسرا وہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے. تو میرا خیال ایک تو پیرنٹنگ بھی ہماری جو ہے نا وہ عثمان بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ نصیحت بھی کریں، کچھ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا تھا بچوں کے ساتھ اپنے، اور کتنا وہ پیار سے ڈیل کرتے تھے اور جوڑ کر رکھتے تھے، فیملی کو جوڑ کر رکھتے تھے. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ علی بھائی بڑا معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی والدین کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اسلام میں بیان ہوئے، نو شک اس میں بالکل اسلام نے بتایا کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے والدین کو، ٹھیک ہے. لیکن وہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق بھی پڑھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو غلام دے رہی ہوں، ایک بیٹے کو. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اس بات پہ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بچے بھی ہیں؟ کہنے لگی ہیں. آپ نے فرمایا ساری اولاد کو دے رہے ہیں یہ برابر؟
جب کہا ساری اولاد کو آپ برابر دے رہے ہیں، کہتے نہیں صرف وہ اس کو ہی دے رہے ہیں، تو میرے ہسبینڈ ذرا مان گئے تھے، صحیح. تو میں نے کہا ذرا گواہ نبی پاک کو بنا لوں کہ بات ذرا پکی ہو جائے. آپ نے فرمایا اس نا انصافی کے معاہدے پہ نبی گواہ نہیں بن سکتا. اللہ. یا سارے بچوں میں تقسیم کریں، جائیدادیں اگر آپ دیکھ لیں، ایک زندگی میں اگر آپ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹیاں اور بیٹے سب برابر ہیں، پھر تو تحفہ ہے. بے شک. جائیداد تو انسان کے دنیا کے جانے سے بعد، جناب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ زندگی میں بانٹنا چاہتے ہیں، ایک بچے کو آپ 2 کروڑ روپے کی جائیداد دے رہے ہیں، صحیح. اور دوسرے بچے کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میرا بیٹا بڑا صبر والا ہے بیچارہ نا، یہ ماشاءاللہ بہت صبر والا. میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، والدین نے ترازو کو برابر رکھنا ہے. جب والدین انصاف نہیں کرتے تو بالکل پھر اولاد میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سٹریس میں رہنے کی وجہ سے وہ بھائی بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے. ایسے ہی. تو پیچھے جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوتا، تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں. جی جی جی. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے، خاتون نے مجھے فون کیا، علی بھائی کہتی عثمان بھائی میری ایک بڑی بہن تھی، ہم 4 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے. بڑی بہن کے ساتھ والد صاحب بڑی محبت کرتے تھے، تو ہماری کافی زمین تھی، تو والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بڑی بہن کے ساری نام ٹرانسفر کر دی. اور وہ سمجھتی تھی، میرے والد صاحب سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی بہت اچھی ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا میں دنیا سے چلا گیا تو یہ میری بیٹی انصاف کرے گی. صحیح. اب روٹ کو اس نے چینج کیا. صحیح. اب ہوا کیا کہ وہ جو سسٹر مجھے رابطہ کر کے پوچھ رہی تھی، وہ کہتی کہ وہ بڑی بہن قابضی ہوگی، والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو ساری زمین اس کے نام پہ ہے تو وہ قابض ہوگی. کہتی کس چیز کا آپ کو دیں، آپ نے تو پہلے لے لیا تھا، بس آپ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا تھا. ایک بہن کو کہتی آپ کی شادی پہ خرچ کر دیا تھا. تو کیا ہے والدین کو چاہیے وہ روٹ اختیار کریں جو اسلام نے ہمیں دیا. تو جب ہم اسلام کو چھوڑ کے اپنی عقل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ نے جو ایک روٹ دے دیا ہے اس کو جب ہم چھوڑ کے ادھر ادھر کی عقل والی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اکثر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کئی بار والدین جو ہیں ان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے بھی ایسے مسائل. یہی میں اسپیکٹ ڈسکس کرنے لگا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے عثمان بھائی کہ اولاد، چلیں ماں باپ سے کوئی غلطی ہو گئی، مان لو ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب بدتمیزی شروع کر دو یا غصہ یا نفرت کرنا شروع کر دو. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کیوں کیا انہوں نے، ان کے فیصلے صحیح نہیں تھے، وہ پھر ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک دیکھنے کو ملا کہ یعنی ماں باپ سے علیحدہ بھی ہو گئے لوگ کہ نہیں جی ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ان کے ایون فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کو بلیم کرنا. آئی تھنک اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا پریشر نہ ڈالیں ماں باپ پہ. اکثر نا میں نے دیکھا سوارے ماں باپ بے بسی میں بھی اس طرح مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اولاد نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور گریڈ اتنی نظر آ رہی، لالچ اتنی. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر اولاد کی تربیت اسلامی اس پر کی ہوتی، اسلام کے مطابق، تو شاید یہ مسائل نہ پیدا ہوتے. تو یہ اگین پیرنٹس کو سوچنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں.